قرآن میں زندگی گزارنے کا اصول بتایا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تم کو بتائیں اس کو مان لو، جو تم کو دیں اس کو لے لو، اور جس بات سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ اطاعت اللہ کی، رسول اللہ کی اطاعت میں ہی ہے، یعنی رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ رسول جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ ان کا کہنا خدا کا ہی کہنا ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے رسول جو بتائیں، جو دیں اس کو مان لو اور لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ آپ دیکھیں قرآن پاک، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی۔ مطلب یہ ہے کہ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو اس کے رسول کا۔ صاف صاف قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آگے کہا گیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کا بھی حکم مانو جو تم میں حکومت والے ہیں، یعنی جو تمہارے فیصلوں کی طرف خیال رکھنے والے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلم امراء اور حکام کا حکم ماننا بھی واجب ہے، بشرط یہ کہ ان کا حکم حق کے موافق ہو، حق کے خلاف نہ ہو، تو ان امراء اور حکام کا حکم ماننا واجب ہے۔ اب یہ حق کے موافق کون سا حکم ہوگا؟ جو قرآن سے ثابت ہو رہی ہو وہ بات، اور رسول اللہ کے ارشادات میں یعنی آپ کی سنت میں، آپ کی حدیثوں میں وہ بات موجود ہو، یا پھر جو دوسرے لوگ ہیں، امام، امراء، بادشاہ اور حاکم، وہ قاضی وغیرہ، یہ سب بھی اولی الامر میں داخل ہیں۔ ان کا قیاس قرآن اور حدیث کی طرف ہو، یعنی جو کچھ انہوں نے لیا ہے وہ قرآن اور حدیث سے لیا ہے اور سمجھا ہے، اور اسی کے مطابق آپ کو حکم دیتے ہیں۔ تو یہ جو حکم ہوگا قرآن سے جو ثابت ہو رہا ہو، یا رسول اللہ کی سنتوں میں یعنی حدیث پاک میں موجود ہو، یا ان حضرات نے قرآن اور حدیث سے صحیح طریقے سے لے رکھا ہو، سمجھ رکھا ہو، اور یہ جب تم کو بتاتے ہیں تو یہ حکم حق کے موافق مانا جائے گا، اور ایسے حکم پر عمل کرنا، اس کو ماننا بھی واجب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بخاری اور مسلم دونوں میں آپ کا ارشاد یہ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی یعنی میرا حکم مانا، اس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اور اسی حدیث میں
آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے امیر کی اطاعت کی اور جو اولی الامر میں داخل ہیں، امیر، امام، حکام، قاضی وغیرہ، یہ تمام اگر حق پر ہوں تو جنہوں نے ان کی اطاعت کی انہوں نے میری اطاعت کی۔ تو یہ قرآن اور حدیث دونوں سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ بہرحال آگے کہا گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم میں کسی بات پر تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو تم لوٹا دو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ مطلب یہ ہے کہ تم اس بات کو پھر اللہ کی طرف اور رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی قرآن میں دیکھو، اللہ کے کلام میں، اور رسول اللہ کے ارشادات یعنی حدیثوں میں دیکھو، آپ کی سنتوں میں دیکھو، اور پھر اس مسئلے کو حل کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو، یعنی آخرت کے دن پر، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، تو یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ اسی میں تمہارے لیے بہترین رزلٹ ہے، یعنی بہترین انجام جو ہے وہ تمہارے لیے اسی میں ہے کہ تم اگر کسی بات پر آپس میں جھگڑ بھی گئے ہو، تنازع ہو گیا ہے، تو تم اس جھگڑے کو اتنا مت بڑھاؤ۔ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ شدید ہو کر، فتنہ جب بڑھ جاتا ہے تو وہ قتل کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور اس میں خرابی ہی خرابی ہے، یعنی فتنہ قتل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو فتنے کو مت بڑھاؤ، بلکہ اگر کوئی جھگڑا آپس میں بن گیا ہے، تنازع پیدا ہو گیا ہے، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، قرآن میں دیکھو یا فرمان رسول میں اس کا حل دیکھو۔ اگر تم اللہ اور قیامت آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر واحسن تاویلا، اور اسی میں تمہارے لیے بہترین انجام ہے، بہترین رزلٹ اسی میں تمہارے لیے موجود ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم آپس میں ذرا سی بات پر تنازع پیدا کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، 4 فقہاء ہیں جو چاروں امام کہے جاتے ہیں، 4 مسلک کہے جاتے ہیں، اور ذرا سی بات پر ہم ایک دوسرے کے دشمن بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ چاروں فقہاء یوں سمجھیے کہ یہ 4 راستے ہیں، 4 سڑکیں ہیں، جو جہاں یہ پہنچتی ہیں ان کا مرکز جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے، یعنی یہ تمام راستے جو ہیں وہ اللہ تک ہی پہنچتے ہیں، ان کا پلیٹ فارم ایک ہی ہے۔ لہٰذا آپس میں کوئی تنازع مت کرو۔ وہ اپنے اپنے طریقے کے طور پر، اپنے اپنے حساب سے قرآن اور رسول اللہ کی حدیثوں کا استنباط کر کے انہوں نے قوم کو صحیح راستہ بتایا ہے۔ بہرحال یہ تمام راستے اپنی جگہ درست ہیں، اور کسی کو برا نہ کہو۔ ہو سکتا ہے کہ ہم ضد میں آ کر اتنے آگے بڑھ جائیں کہ خود ہی غلط ہوں، اور جس کو ہم برا کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہو، لہٰذا کسی کو برا مت کہو، اور ذرا سی بات پہ آپس میں تنازع پیدا مت کرو۔ یہ تنازع، یہ فتنہ ایک ایسی شکل اختیار کر لیتا ہے جو قتل کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اچھی بات پر عمل کرو، اور جو بری باتیں ہیں ان کو خود سے دور کر دو۔